گورنر سندھ اور آفاق احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پر بھی اتفاق ہوا کہ ایک جگہ ہم سب مل کر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ساتھ بیٹھیں گے اور ساتھ بیٹھ کر ایشوز کو ڈسکس کر کر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے جو کہ اس شہر کی اور اس صوبے کی اور اس ملک کی بھلائی کے لیے ہوگا۔ اس پر ہم ایک مشترکہ اعلامیہ ایسا جاری کریں گے جس میں تمام ہی اسٹیک ہولڈرز اس بات پر متفق ہوں گے کہ ہم اس شہر کی معیشت کا شہر کہلانے والے شہر، روشنیوں کے شہر کی دوبارہ سے کیسے بحالی کر سکتے ہیں۔ یہ شہر مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے، اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو شکریہ ادا کرتا ہوں آفاق بھائی کا کہ ایک بیٹھک میں سب بیٹھیں گے ایک ساتھ، جس میں تمام لوگ ہوں گے، جس میں خالد مقبول صدیقی بھائی بھی ہوں گے، مصطفیٰ کمال بھائی بھی ہوں گے، فاروق ستار بھائی بھی ہوں گے، آفاق بھائی بھی ہوں گے، اور وہ سارے لوگ جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس پورے صوبے کے، اس شہر کراچی کے، وہ ساتھ بیٹھ کر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے۔ اس شعر کے ساتھ میں بات کو ختم کرتا ہوں اور پھر آفاق بھائی بات کر لیں کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں ہم۔ میں آفاق بھائی سے کہتا ہوں، شعر کے بعد آدمی کیا کہے بھائی، ہمیں بھی مطلب اس شعر میں انہوں نے لپیٹ دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ٹھیک کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور سمت کا اگر پتہ نہیں ہوتا تو اپنی زندگی کے قیمتی ایام، سال ہم اس کاز کو نہیں دیتے۔ اگر سمت پتہ تھی تبھی بلا خوف اور بغیر رکاوٹ کے، بغیر کسی تذبذب کے ہم نے اس جدوجہد کو جاری رکھا ہے۔ کامران صاحب، گورنر صاحب نے مجھ سے پرانی اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ سب کو ایک ہونا چاہیے، اس خواہش کا احترام، لیکن اس احترام کے ساتھ میں نے یہ گزارش کی کہ دیکھیے تمام پارٹیوں کے نظریات اپنے الگ ہوتے ہیں، اور ان تمام نظریات کے ساتھ کامن ایشوز پر بیٹھنا کوئی بری بات نہیں ہے، بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میرا تعلق مہاجر قومی موومنٹ سے ہے، اور میرا بنیادی اختلاف جس زمانے میں خالد مقبول صاحب نے یا فاروق ستار صاحب نے یا اور رفقا نے جو ان کے ہیں، انہوں نے الطاف حسین سے علیحدگی اختیار نہیں کی تھی، اس سے پہلے میرا الطاف حسین صاحب سے اس مہاجر لفظ سے دستبردار ہونے پر اختلاف ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ میں اس معاملے میں کہیں کوئی لچک دکھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے ساتھ یہ جو عوام کے جذبات اور خواہشات ہیں، میں ان کا ہمیشہ احترام کرتا ہوں، اور میں اس معاملے میں تو میں نے معذرت کی ہے، اور میں نے کل 2 دن پہلے بھی پریس کانفرنس میں وضاحت کر دی تھی، لیکن کامران صاحب کی اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ شہر بہت بری طرح متاثر ہوا ہے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے۔ تو میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں، ان کی سجیشن کو میں نے ویلکم کیا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ اگر اس شہر کے مفادات کے لیے اور سندھ کے اربن ایریاز میں رہنے والے بالخصوص مہاجر قوم کے مفادات کے لیے اگر اسٹیک ہولڈرز کہیں کامران صاحب کی، گورنر صاحب کی کوششوں سے کہیں ایک جگہ بیٹھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے ہم ان تمام طاقتوں کو جو ہمیں کمزور سمجھ کر یا اس شہر کی قیادت کو بکھرا ہوا سمجھ کر اگر وہ یہاں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، یہاں کے معاملات سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھ کر یہاں کے وسائل کو اپنے حلقہ انتخاب میں خرچ کر رہے ہیں، تو ان کو روکا جا سکے۔ تو یہ اعلامیہ اگر جاری ہوتا ہے اور کامران صاحب کی کوششوں سے اگر وہ تمام لوگ جو اس شہر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اربن ایریاز کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو مہاجر قوم کے مسائل کے اوپر پریشان ہیں اور مہاجر قوم کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اگر ان سب لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور کوئی مشترکہ اعلامیہ آتا ہے، تو میں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ میں اس کوشش میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور کل جو خالد مقبول صاحب آئے تھے،
تو میں نے ان کو کہا تھا کہ کیونکہ ان کا انسٹانس کلیئر نہیں تھا اس وقت، اور ظاہر ہے وہ میں نے ان سے کہا کہ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ آپ فیوچر میں کیا کرنے والے ہیں اور آپ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے یا الیکشن لڑیں گے یا الیکشن کو آپ کسی طرح روکنے کی کوشش کریں گے، مجھے نہیں معلوم. میں آپ کے اس موقف کی حد تک حمایت کر رہا ہوں کہ ڈیلیمیٹیشن غلط ہے اور ڈیلیمیٹیشن دوبارہ ہونی چاہیے. اس سلسلے میں 9 تاریخ کو جو آپ پروٹیسٹ کریں گے تو مہاجر قومی موومنٹ آپ کے اس پروٹیسٹ میں اس لیے شریک ہوگی کہ وہ آپ کی آواز سے آواز ملا کر اس آواز کو اپنی حد تک تقویت پہنچا سکے. آپ تمام صحافی حضرات کا، کیمرہ مین اور ٹیکنیشینز کا شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے تھے. میرا خیال ہے کہ میری گفتگو اتنی ہی ہونی چاہیے.